شیطان کے واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے نا آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے میں، اس کو میں 2 لفظوں میں بس بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو اس واقعے میں ہمیں بڑا سبق کیا ملتا ہے کہ 3 کیٹیگری کے لوگ آئے ہمارے سامنے، ایک آدم، ایک فرشتے اور ایک شیطان، یعنی جن. فرشتے سے کیا ہوا؟ فرشتوں کو اللہ نے بتایا کہ گارے سے مخلوق پیدا کر رہا ہوں، سجدہ کر لو. فرشتوں کو لاجک سمجھ میں نہیں آئی، نہ انہوں نے لاجک پوچھی، بغیر کہے ٹھا کر کے سجدہ کر لیا. نافرمانی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. ہم لوگ انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ انسان ہیں. اس کا مطلب ہم سے یہ امیدیں نہیں لگائی جا سکتی کہ جہاں حکم آیا سارے احکام ٹھا کر کے ہم ٹھک 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 فالو کرتے ہوئے چلے. اللہ نے کہا نظر کی حفاظت. بچپن میں پہلی دفعہ جب یہ آیت سنی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی انٹی کی طرف نظر نہیں اٹھی. اتنے نیک، کھمبے سے ٹکرا گئے مگر کسی خاتون کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہم فرشتے بولو نہیں. دوسری طرف شیطان تھا. شیطان کو کہا سجدہ کرو، اتنا ڈھیٹ، یعنی وہ 180 ڈگری پہ دوسری طرف نافرمانی میں. فرشتے فرما برداری میں 180 ڈگری پہ ادھر، لاجک واجک پوچھی نہیں، دھاڑ کر کے سردے میں گر گئے. دوسری 180 ڈگری پہ کون تھا؟ شیطان. اس کو کہا سجدہ کرو، اس نے یہ نہیں کہا نہیں کروں گا. لم اکن، اٹ ازنٹ پاسبل. یہ پورا ترجمہ جو اس کے بنے گا نا، لا اسجدو نہیں کہا. لا اسجدو کا مطلب ہے سجدہ نہیں کروں گا. لم اکن لاسجدا کا مطلب ہے اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس فار می. یہ میں نے کہا تھا نا تھوڑی تھوڑی مجھے بھی آتی ہے، وہ بھی ثبوت ہو گیا. یہ میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں، یہ مطلب بنتا ہے اس کا. لم اکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا ہوں ہی نہیں. یہ دوسری طرف 180 ڈگری پہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ نے جب ڈانٹ کے نکالا دفع ہو جائے یہاں سے، تو بھی کھوپڑی میں بات نہیں ہے، اور اڑ گیا، اور زیادہ کیا ہو گیا؟ اڑ گیا. بھائی اب تو میں ان کو بھی گمراہ کروں گا، میں تو جاؤں گا ان کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ دوسری 180 ڈگری ہے. بیچ میں تھے آدم علیہ السلام، ان کی، ہم لوگ شیطان بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں ہم الٹا چلنا شروع ہو جائے؟ ہر کام الٹا بھی نہیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ سیدھا بھی کر رہے ہیں، کچھ الٹا بھی کر رہے ہیں. تیسرے ہیں آدم علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں. ان کی نیچر کیا تھی؟ ان سے اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ تیرے لیے جنت ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے آ کے ورغلانا شروع کیا، مزین کیا اس درخت کو. اتنا اٹریکٹیو درخت، اتنا خوبصورت، کچھ تو وجہ ہوگی جو اللہ نے روکا ہے. بلا وجہ تو اللہ بھی نہیں روکتا نا. اصل میں اس لیے روکا ہوا ہے، یہ واحد درخت ہے جسے کھاؤ گے تو موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے. تو اتنی خوبصورت ہم جب بحیرہ ڈاؤن سے اتنا متاثر ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام جنت سے کتنا متاثر ہوئے ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ تو ڈر تو لگا ہوگا نا اللہ جنت سے نکال نہ دے. شیطان نے کہا اللہ نے جو کہا ہے نا یہ درخت نہیں کھانا، اصل میں ایکچولی یہ کہا ہی اس لیے ہے کہ یہ کھاؤ گے تو نکلنے کا آپشن ختم. تو اللہ میاں نے پہلے سے ہی کہا کہ بھئی یہ آپشن ختم نہیں کرنا ان کے لیے. ایسی الٹی سیدھی باتیں. فوسوس لہم الشیطان، تو ایسے دل میں چیزیں خیالات ڈال کے آدم علیہ السلام نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی. ٹرائی کیا اور اللہ کی طرف سے ملی سزا. سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ کتنی بڑی سزا تھی. دونوں سے کپڑے چھین لیے اللہ نے، جنت سے نکالا بعد میں ہے، لباس پہلے سے نہ، دونوں برہنہ ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے عزت دار آدمی کے لیے بے لباس ہونا سب سے بڑی سزا ہے. اور گورا فطرت سے کتنا دور ہے بے لباسی کو ماڈرنزم، اور فخر کرتا ہے. چڈی پہن، اگر کوئی پورے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہو میٹرک پاس، اگر گھٹنے سے نیچے نیکر پہنچ کے گھوم رہا ہو اس کا مطلب تھوڑا سا بزنس کرتا ہے، ماڈرن فیملی ہے بھائی. چڈی پہن کے گھوم رہا ہو بھائی یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ ہماری طرح چھچورے نہیں ہیں، بیکورڈ لوگ نہیں ہیں. پورے کپڑے پہن کے گرمیوں میں بھی کیا کریں؟ آپ جاؤ نا آسٹریلیا کے ساحل پر جاؤ کبھی، چڈیاں، ملیشیا میں گیا ہوں میں، چڈی پہن کے گورے بیٹھے ہوئے، تو ان کی گوریاں وہ تو الگ ہی حساب ہے.
ان کو تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ چڈی بھی کیوں ہے, وہ تو گورنمنٹ کا لا ہے کہ چڈی اتارنے پر پابندی ہے, ورنہ آپ دیکھتے چڈیاں مارکیٹ سے کیا ہو جاتی شارٹ. یہ گدھا پن ہے, ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں. میاں بیوی ہیں